من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس بندے سے بڑھ کر کس کی بات بھلی ہو سکتی ہے کہ جس کی بات اللہ کی طرف بلانے والی ہو۔ جو بات اللہ کے قریب کرے، اللہ کی طرف بلائے، وہ بات سب سے بھلی بات ہے، وہ بات سب سے سونی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح وہ خود خیر کر رہا ہو۔ نیکی کی راہ چلنے والا، جس بندے نے اس کو نیکی کی راہ پہ لگایا ہے، وہ نیکی پہ لگانے والے کو بھی نیکی کا اجر ملتا رہے گا۔ کسی بندے نے کسی دوسرے کو دینی مسئلہ بتا دیا، قرآن پاک کی آیت سمجھا دی، نماز یاد کروا دی، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، تو جس نے اسے قرآن پڑھایا، جس نے اسے نماز پڑھائی، سکھائی، یاد کروا دی، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، سکھانے والے کو اللہ اجر دیتا رہے گا۔ اور اچھائی کی طرف بلانے والا اچھائی کرنے والے ہی کی طرح ہے، بلکہ اچھائی کرنے والے کا اجر جو ہے وہ اچھائی پہ بلانے والے کے حق میں اضافے والا ہے۔ نماز بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز دین کا ستون، نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ، نماز مقبول نماز بندہ مومن کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی، ان تمام امور کی حامل عبادت نماز جو ہے، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ اذان سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی محلے میں، کسی مسجد میں اللہ کے اس فرض کی تکمیل کے لیے اپنے اہل محلہ کو، اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس محلے کا بلاوا آ گیا ہے، سارے کام چھوڑو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اذان پڑھنا فضیلت والا کام ہے، اللہ کی طرف بلانے والا کام ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا کہ اذان کے بعد جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ تو اپنا اپنا فریضہ ادا کریں گے، لیکن جس نے اذان پڑھی ان نمازیوں کی نماز پڑھنے میں سے اجر جو ہے ضائع کیے بغیر، کم کیے بغیر، اس مؤذن کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ تو کوشش کر کے ہمیں، آپ کو، مجھے، آپ کو اذان پڑھنی چاہیے، کہنی چاہیے، اور اذان پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دین اسلام کے آغاز میں جب مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ جس طریقے کی بنا پر ہم سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کر اس محلے کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوں، اپنی نماز کو باجماعت ادا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ کوئی بڑا بگل، جسے ہم ڈرم کہیں، وہ بجا دیا جائے، کوئی نکارہ بجا دیا جائے، یا راستوں میں لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دیے جائیں، وہ اعلان کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک رات جو ہے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن زید کو ایک خواب دکھایا۔ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن زید کو ایک خواب دکھایا۔ فرماتے ہیں رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران، کہ میں نے ایک بندہ دیکھا، اس کے اوپر 2 کپڑے تھے، دونوں سبز تھے، یحمل ناقوسا، اس نے ناکارہ اٹھایا ہوا تھا۔ فقلت له یا عبداللہ تبی الناقوس،
تو اس سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ، کیا تو تبیع الناقوس، کیا تو اس ناقوس کو بیچے گا؟ وما تصنع بہ، اور تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ قلت انادی بہ الی الصلاۃ، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی میں اس ناقوس کے ذریعے سے جو مشورے میں طے پا رہا ہے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ قالا، اس بندے نے کہا جو خواب میں نظر آ رہا ہے، افلا ادلک علی خیر من ذالک، کہ عبداللہ بن زید کیا میں تمہیں اس ناقوس سے بہتر شے نہ بتا دوں؟ قلت وما ہوا، میں نے عرض کی وہ کون سی شے ہے؟ قالا تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس فرشتے نے صحابی رسول کو خواب کے اندر اذان کے الفاظ جو ہیں وہ دہروا دیے، یاد کروا دیے۔ فخرج عبداللہ بن زید حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بما رأى، خواب ختم ہو گیا، صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر خواب سنا دیا کہ حضور مجھے رات خواب آیا ہے، ایک شخص تھا اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ کلمات جو ہیں یہ ناقوس سے یا نکارے سے زیادہ اچھی ہیں۔ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلَالٌ اندھا صوتم من کا، جو کلمات تجھے اس بندے نے خواب میں سکھائے ہیں تو حضرت بلال کو سکھا دے اور اسے کہہ کہ وہ اس طرح سے اذان پڑھے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے تجھ سے بلند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتے کی طرف سے سکھائے ہوئے یہ الفاظ اور اذان وہ پڑھے جس کی آواز بلند ہو، سونی ہو۔ کہتے ہیں فخرجت مع بلال الی المسجد فجعلت القیها علیہ وهو ینادی بها، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سکھا دیے، وهو ینادی بها، اور وہ اذان پڑھ رہے تھے۔ فسمع عمر بن الخطاب بالصوت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آواز کو سنا تو وہ بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے۔ یعنی کہ جب اذان سکھانے کا معاملہ آیا تو اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو خواب کے اندر تلقین کی، پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا اور پھر یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ رائج کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو اذان کی ابتدا کے بارے میں ہے، اب اذان پڑھنے کے اندر کتنا اجر اور ثواب ہے وہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اور اذان پڑھنے میں اللہ اکبر کہنے میں کتنا اجر ہے، اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے پہلی صف میں اور اذان پڑھنے میں کتنا اجر ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، پھر کیا کریں گے؟ وہ پہلی صف کے لیے بھی قرآن اندازی کریں گے، اذان پڑھنے کے لیے بھی قرآن اندازی کریں گے۔ یعنی ہماری مسجد میں اگر 20 لوگ پہلی صف میں آتے ہیں نا تو 20 کی بجائے 50 لوگ اس بات کے امیدوار ہوں گے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ ملے، مجھے پہلی صف میں جگہ ملے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر ان کی پورا اندازی کی جائے، ان کے نام پرچی پہ لے کر ڈالے جائیں، جن کا نام نکل آئے ان کو پہلی صف میں کھڑا کر لیا جائے۔ اس طرح اذان پڑھنی تو ایک بندے نے ہے، لیکن اجر کے حساب سے پتہ چل جائے کہ اس اذان پڑھنے میں کتنا اجر ہے تو سب لوگ کہ مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو۔ فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہو۔ پتہ یہ چل رہا ہے اذان پڑھنا بڑی فضیلت والا کام ہے، پہلی صف میں آنا بڑی فضیلت والا کام ہے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے رویے دیکھیں، ہم نماز میں کب پہنچتے ہیں، اذان کب کس کس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اذان پڑھوں، اور اگر کبھی جس کی ڈیوٹی ہے، مؤذن ہے، امام ہے، وہ کسی کام کاج میں تاخیر کا شکار ہو جائے، کہتے ہیں میں اذان کو نہیں پڑھی سی، میں نہیں پڑھنی آتی، تو یہ مسلمانی کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اذان پڑھنے کے لیے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کوشاں ہونا چاہیے، شوقین ہونا چاہیے، لیکن بالاتفاق
کبھی چانس بن بھی جائے تو ہم کہتے ہیں مجھے نہیں آتی۔ تو صاحبو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے من کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا شوق ہے۔ اور اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع الانصاری سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انی اراک تحب الغنم والبادیۃ فاذا كنت فی غنمک او بادیتک فاذنت بالصلاۃ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تو بندہ عیالی قسم کا ہے، تجھے بکریاں پالنا پسند ہے، جب تو بکریاں چرا رہا ہو اور دور دیہات میں ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو وہاں پر اذان کہہ، یعنی اپنی بکریوں کو ساتھ لیے پھر اذان کہہ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اور بلند آواز سے کہے۔ اب ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم دکان پہ کھڑے ہو کر، گھر میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، اور جب اذان کی باری ہونا تو کبھی پڑھنی بھی پڑ جائے تو دل میں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، روٹین سے جس طرح ہم آپس میں بولتے ہیں اس سے بلند آواز میں اذان کہنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس مؤذن کی اذان جہاں جہاں تک جائے گی، جتنے جن سنیں گے، جتنے انسان سنیں گے، وہ سارے کے سارے قیامت کے روز اس مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ دیکھیں نا، ایمان کا معاملہ ہے، دل کی بات ہے، تو اللہ پاک نے دل کو پرکھنا ہے اور چیک کرنا ہے۔ تو جب میں اذان پڑھ رہا ہوں، آپ اذان پڑھ رہے ہوں، تو جہاں جہاں تک آواز جائے گی ان سب کو ہم گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید کہتے ہیں، سمعتہ من رسول اللہ، یہ جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے نا، یہ میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جہاں جہاں تک اذان کی آواز جائے گی مؤذن کے حق میں گواہی پختہ ہوتی چلی جائے گی، مؤذن کے ایمان کی شہادت دی جائے گی۔ فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا روز ہوگا نا، جو اللہ کی نماز کے لیے اذان پڑھنے والے ہوں گے ان کی ایک نشانی ہوگی۔ کیا نشانی ہوگی؟ اطول الناس اعناقا، کہ ان کی گردنیں اللہ پاک جو ہے نا بلند کر دے گا۔ اذان پڑھنے والوں کی گردنیں قیامت کے روز بلند ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے مزاج میں، عمل میں، رویے میں تکبر ہوگا وہ قیامت کے روز کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوگا، وہ بقیہ عام لوگوں کے پاؤں تلے ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ان کی تذلیل ہوگی، تضحیق ہوگی، تحقیر ہوگی، ان کی بےزتی ہوگی، اور اسی میدان معاشر کے اندر جو سب سے اونچی اور بلند اور شان والے دکھیں گے، شان والے معلوم ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ اذان پڑھنے والے ہوں گے، جن کی گردنیں بلند ہوں گی۔ وہ نشانی ہوگی کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، اللہ کے نام کے اعلان کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، لوگوں کو کہتے تھے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اذان پڑھنا فضیلت والا کام، اذان پڑھنے سے جہاں تک آواز جائے سارے گواہ ہو جائیں گے، جو جو سنے گا وہ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دے گا، اور قیامت کے روز کیا اجر ملے گا؟ اللہ پاک گردنیں بلند کر دے گا، نمایاں کر دے گا۔ آج تو جس نے تنخواہ یا چندہ بھی میں حصہ ڈالنا ہو نا، تو مولوی صاحب کو، مؤذن صاحب کو سب سے آخر میں دیتا ہے، کبھی بجلی کا بل، کبھی دودھ کا بل، کبھی بچے کی فیس، ساری کام چکتے کر کے آخر میں مسجد مدرسے کی باری آتی ہے۔ لیکن قیامت کے روز یہی لوگ مسجد مدرسے والے نمایاں ہوں گے۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں المؤذن یغفر له مدى صوته ویشهد له كل رطب ولا یابس، کہ جو بندہ اللہ کی نماز کے لیے اذان کہتا ہے اس کے لیے ہر
خشک اور ہر تر شے جو ہے مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ ایمان میں پختگی، معاشر میں بھی عزت اور بخشش بھی پکی، اور بخشش میں بھی صرف دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ ہمارے مکانات ہیں، درخت ہیں، چرند پرند ہیں، اب درخت بھی مؤذن کے لیے دعا مانگے، کیڑے مکوڑے بھی مؤذن کے لیے دعا مانگے، حشرات الارض مؤذن کے لیے دعا مانگے، ہر شے جاندار بے جان مؤذن کے لیے دعا مانگے۔ اب اس کے ساتھ ایک ملتا ہوا مسئلہ غور و خوض کرنے کے لیے آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اب یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہر شے مؤذن کے حق میں عزت دے رہی ہے، عزت بڑھا رہی ہے، اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب اللہ نہ کرے میرے مزاج میں یا آپ میں سے کسی کے مزاج میں اذان پڑھنے والا جو شخص ہے، جو بندہ ہے، جو بھائی ہے، جو مؤذن ہے، اس کے لیے کوئی حسد پیدا ہو جائے، کوئی بغض پیدا ہو جائے تو کیا میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سنیں، غور کریں۔ کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے، جنات کیا، انسان کیا، کیڑے مکوڑے کیا، مکان کیا، ریت کے ذرے کیا، مٹی کے ذرے کیا، درخت کیا، ہر شے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں کہوں کہ مولوی صاحب بندہ چنگا کون نہیں، مولوی صاحب ایسا ہے، یہ مؤذن کا کردار ایسا ہے، مؤذن کا رویہ ایسا ہے، اور بھائی تجھ سے تو اچھا ہے، اللہ کے نام پہ بلا رہا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی بات سب سے بھلی بات ہے۔ جو اللہ کے در کی دعوت دے رہا ہے اسے اپنے سے افضل جان، اس کے من کے اندر جو کچھ بھی ہے لیکن اس کا کام اللہ والا ہے، اللہ کے لیے قانون، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس کے لیے بخشش ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، کہ یا اللہ میری امت کے جو امام ہیں ان کو ہدایت پہ قائم رکھ، اور جو مؤذنین ہیں، اذان پڑھنے والے ہیں، ان کو بخش دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من اذن سنتئی عشرۃ سنۃ، کہ جو کوئی بندہ 12 سال تک مسجد کی خدمت کرتا رہے، اذان پڑھتا رہے، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بنا دیا جاتا ہے، وکتب لہ بتعظیمہ فی کل یوم 60 حسنۃ، اور اس کے لیے ہر روز کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، والی کل اقامت، اور ہر تکبیر کے بدلے میں 30 حسنۃ، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے کتنی عطا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ید الرحمن فوق رأس المؤذن وانہ لیغفر لہ مدى صوتہ این بلغ۔ اب دیکھیں نا، میرے اور آپ کے پیچھے کسی کی مدد اور حمایت ہو تو بندہ اپنے آپ کو بڑا چوڑا یا فن خواہ سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، حضرت انس راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ید الرحمن علی فوق راس المؤذن، کہ مؤذن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، مؤذن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ تو اللہ والا ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی بندہ میرے دوست کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت بناتا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ آج ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم خود بھی بے دین ہیں، دین میں کم تر ہیں، اور جو دیندار ہیں ان سے ہمیں حسد ہو گیا ہے، ان سے ہمیں بغض ہو گیا ہے، ہمیں ان سے اناد ہو گیا ہے۔ بھائی ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اگرچہ دیکھیں نا، میں اب آپ کو یہاں آتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، الفاظ باتیں تو اللہ اور اللہ کی رسول کی کرتا ہوں نا، میرے رویے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہ دیکھیں یار، میرے کام کو دیکھیں، میری بات کو دیکھیں، میری بات سے اثر قبول کریں۔ اگر مجھے دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے، یہ تو آپ کا قصور بنے گا، میرا قصور تو نہیں بنے گا۔ مجھ میں لاکھ کوتاہیاں صحیح، اذانیں پڑھنے والے لاکھ برے صحیح، کوتاہیوں والے صحیح، ان کے کردار پہ حرف صحیح،
لیکن کام تو اللہ کا کر رہے ہیں یار، ان کو نصیحت کر دیں، ان کو سمجھا دیں، خود بھی دیندار بنیں اور ان دینداروں کی قدر بھی کریں۔ آج کے اس خطبے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو لوگ مسجد مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور جب کبھی موقع بن پڑے نا تو ہم بھی اس نیکی والے کام سے کترائیں نا۔ اذان پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے نا تو اذان پڑھ دیا کریں، یہ نہ کہ میں تو کبھی پڑھی بولی۔ اقامت کہنے کی باری آ جائے تو اقامت خوشی سے کہہ دینی چاہیے، کترانا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔